عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے کہ نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ کیا پیارا آدمی ہے. نوجوان تھے، کیا پیارا آدمی ہے. لو کان یصلی باللیل، آپ نے بس اتنا کہا کاش کہ رات کو نماز بھی پڑھ لیتا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بات عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہاری تعریف کی اور کہا کہ کیا پیارا آدمی ہے، بس رات کی نماز بھی پڑھ لیتا، کتنی اچھی بات ہوتی. بخاری کی روایت کے مطابق عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ ہو گیا تھا فَكَانَ بَعْدُ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے اس جملے کے نکلنے کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو بہت کم ہی سویا کرتے تھے. جتنا وقت ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرتے، نماز ادا کیا کرتے تھے. فَكَانَ بَعْدُ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا. یہ ان کا مسابقہ تھا. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچی کہ انہوں نے کہا کہ میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا، ساری رات قیام میں گزارا کروں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، کہا کہ عمرو ایسے کہتے ہو؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص کہا کہ تم ایسا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں نے ایسا کہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ 1 مہینے میں قرآن ختم کیا کرو. کہنے لگے انی اجدنی اکثر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں اپنے آپ کو اس سے بھی زیادہ پاتا ہوں، میرے اندر اس سے بھی زیادہ طاقت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے 10 دن میں قرآن ختم کرو. کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھ میں اس سے بھی زیادہ طاقت ہے، میں اور زیادہ پڑھ سکتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے پھر 3 دن میں قرآن ختم کرو، اس سے کم کی کوئی اجازت نہیں. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے روزہ رکھو، کبھی روزہ چھوڑو، رات میں نماز ادا کرو اور سو بھی جایا کرو. کہنے لگے کہ ہر مہینے 3 دن کے روزے رہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی 1 کا ثواب 10 تک دیا کرتا ہے، 3 کا ثواب 30 ملے گا، تم سارا سال روزہ رہنے کا ثواب حاصل کر لو گے. عبداللہ بن عمرو بن عاص کہنے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں اس سے بھی افضل عمل کی طاقت رکھتا ہوں، مجھے اور گنجائش دیجئے، مہینے میں صرف 3 روزے میں اور کر سکتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اور کی اجازت دی. آپ نے کہا کہ اور چاہیے، مزید اجازت دیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے 1 دن روزہ رکھو، 2 دن روزہ چھوڑ دو. کہنے لگے کہ مزید اجازت دیجئے، میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ 1 دن روزہ رکھو، 1 دن روزہ چھوڑ دو، یہ صوم داؤدی ہے، یہ سب سے افضل روزہ ہے. اتنے پہ بھی بس نہیں کیا، کہنے لگے کہ اس سے بھی کوئی افضل عمل ہے تو بتا دیجیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس اور طاقت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس سے افضل کوئی عمل نہیں، 1 دن روزہ رکھو، 1 دن روزہ چھوڑ دو. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا شوق عبادت ہے. اس سلسلے کی ایک اور بات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اولاد جمع ہوئی، جن میں کون ہیں؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد بن ابی حذیفہ، محمد بن ابی بکر، محمد بن طلحہ، محمد بن عبد الرحمن رضوان اللہ علیہم اجمعین، سب صحابہ ہیں. آپس میں بیٹھ کر گفتگو کرنے لگے کہ ہمارے والدین ہم سے آگے بڑھ گئے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لمبا عرصہ گزارا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہاد ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے ہدیہ دیا، میدانوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی، وہ نیکیوں میں ہم سے بہت آگے بڑھ گئے. اب ہمارا یہ کام ہو کہ ہم جتنی ہو سکے کوشش کریں، نیکی کریں، تاکہ ہمارا مقام اپنے والدین کے برابر ہو جائے. یہ بات طے ہو گئی. ایک عرصے تک لمبی لمبی عبادتیں ہونے لگی، جتنی ان کی طاقت تھی وہ اپنی طاقت بھر عبادتیں کرنے لگے. پھر ایک روز یہ سب مل کر تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے حاضر ہو گئے، اور یہ عمر کے آخری حصے میں تھے، بوڑھے ہو چکے تھے. راوی کہتے ہیں جب ہم نے تمیم داری سے ملاقات کی تو ہمیں پتا چلا کہ ہم میں سے کوئی نہ تمیم داری کی طرح قیام کرتا ہے، نہ تمیم داری کی طرح سجدہ کرتا ہے. وہ ہم سے سب سے زیادہ لمبا قیام کرنے والے، سب سے زیادہ لمبا سجدہ کرنے والے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں.
مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔